السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 تک ہمارا مطالعہ ہو گیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 26 سے اپنا مطالعہ شروع کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم انا اسألک علما نافعا، اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین۔ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 26، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کے ترجمے کی طرف آنے سے پہلے پچھلا جو ہمارا تسلسل سبق کا چل رہا تھا اس کو ہم تھوڑا سا ذہن میں لے آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے توبہ کا حق کن لوگوں کے لیے ہے وہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 18 میں ہمارے سامنے واضح کرا تھا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے دو معاملوں کے بارے میں رہنمائی دی تھی، ایک تو مہر کے حوالے سے اور دوسرا جو جس عورت کا شوہر مر جائے اس کے دوبارہ نکاح کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو، یعنی جس عورت کا شوہر مر جائے وہ عدت گزارنے کے بعد نکاح کے لیے آزاد ہے، کسی قسم کا کوئی معاشرتی دباؤ جو ہے اس کی نکاح میں رکاوٹ بننا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کہ اسلام کی روح سے پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں سے ہم نے وہ اصول سمجھا تھا کہ جس کو اگر اختیار کر لیا جائے تو میاں بیوی کے مہوی معاملات اور آپس میں بہت سارے رشتوں کے معاملات، انسانوں کے معاملات کو بہتر کرنے کا وہ اصول اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں بتایا تھا کہ ہر انسان کے اندر خوبیاں اور خامیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان دوسرے کی خامیوں کے بجائے ان کی خوبیوں پہ نگاہ رکھے تو ان کے لیے جو بھی معاملات ہیں ان معاملات کو نبھانا آسان ہو سکتا ہے اور ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح کرا تھا کہ جو مال شوہر اپنی بیوی کو دے چکا ہو، علیحدگی کی صورت میں اس مال کو لینے کا حق وہ نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان رشتوں کے بارے میں بتایا تھا جن رشتوں سے نکاح حرام ہے، یہ ہم نے خاصی تفصیل کے ساتھ سمجھا تھا کہ اور یہ بات بھی اللہ رب العزت نے واضح کری تھی کہ دراصل جن رشتوں کے ساتھ یہ نکاح حرام ہے اگر کوئی اس عمل کو اختیار کرتا ہے تو باقاعدہ اسلامی مملکت جو ہے وہ اس پہ سزا دینے کی پابند ہے۔ سزاؤں کی تعین ہم نے اس کی تشریح میں پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کری تھی آیت نمبر 24 اور 25 میں کہ جو شخص ایک خاندانی عورت، ہم نے اس بات کو سمجھا تھا کہ خاندانی عورت سے مراد روپیہ پیسے والی بات نہیں، بلکہ جس کو
बाप भाई का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात वाज़े करी थी कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी ख़ानदानी औरत से निकाह करके उन अखराजात को नहीं अवेल कर सकता, तो वो अपने से कम है अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए कम हैसियत की औरत से भी निकाह की उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे रास्ता खुला रखा था। और ये बात फरमाई थी कि तुम सब लोग एक ही ग्रोह के लोग हो, यानी माल और दौलत का कम ज़्यादा होना जो है वो ईमान के लिहाज से कोई ऐसा मयार नहीं बनता कि जिसका इंसान लिहाज करके जो है वो निकाह के मामले में अल्लाह की पाबंदियाँ या अल्लाह की हिदायतों को नज़रअंदाज करे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात भी वाज़े करी थी कि ख़ानदानी औरत जो होती है, यानी जिसको बाप भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, ज़ाहिर है उसको तहफ़्फ़ुज़ भी दोहरा होता है और उसकी सज़ा भी दोहरी होगी। और उसके मुकाबले में जो लौंडी होती है, कि ख़ासा तफसील के साथ लौंडियों का क़ानून था, मैंने आप लोगों से कहा था कि ज़ाहिर है ये सारा मैं यहाँ पे नहीं ले पाऊँगी। आप लोगों के पास तफसीर में आपको निशानदेही करी थी कि आप लोग तफसीर में हाशिया नंबर 44 जो है, जब आप उसका मुताला करेंगे तो इंशाल्लाह ये लौंडियों के हवाले से जो तफसील यहाँ पे बयान की गई है उससे हमारा जहन बिल्कुल वाज़े हो जाता है। फिर उसके बाद आयत नंबर 26 और 27 में इन दो आयतों में अल्लाह ताला ने अपनी चाहत का इजहार करा था। यहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। अल्लाह चाहता है कि तुम पर उन तरीक़ों को वाज़े करे और उन तरीक़ों पे तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुजरे हुए सुलह करते थे। वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होने का इरादा रखता है। वो अलीम भी है और दाना भी। हाँ, अल्लाह तो तुम पर अपनी रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है, मगर जो लोग खुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हटके दूर निकल जाओ। अल्लाह तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। इन दोनों आयतों में 27 और 28, इन दोनों आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी चाहत बयान करी है। और वो चाहत क्या है कि ये जो लोगों तुम पीछे तरीक़े पढ़ते चले आ रहे हो ना, ये तरीक़े यानी शादी के, निकाह के, महर के, विरासत के, वसीयत के, तो देखो ये सिर्फ तलावत करने वाले जुमले नहीं हैं, बल्कि दरअसल ये वो तरीक़े हैं जो तुमसे पहले गुजरे हुए सुलह जो थे वो इन तरीक़ों को इख्तियार करते थे। आपको याद होगा हम लोग हर नमाज में अल्लाह ताला से मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। तो अल्लाह ताला इन आयतों में ये बात वाज़े कर रहे हैं कि मेरा जो सीधा रास्ता है वो दरअसल मेरे बताए हुए ये आयतें हैं, मेरे फरमान हैं जो तुम लोग कुरान में पढ़ रहे हो ना। और ख़ास तौर पे सूरह निसा में जो हमने मामलाती ज़िंदगी पढ़े, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे बात वाज़े फरमा रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें इन तरीक़ों को वाज़े भी करना चाहता है और इन तरीक़ों पे तुम्हें चलाना भी चाहता है। यानी ये जितने मामलाते ज़िंदगी के बारे में अल्लाह ताला रहनुमाई दे रहे हैं, ये सिर्फ इल्म बढ़ाने के लिए या गुफ्तगू के लिए नहीं है, बल्कि दरअसल इन तरीक़ों पे अगर चलोगे तो अल्लाह की रहमत जो है उससे फैज़याब हो सकोगे। और जो तरीक़े तुम इसमें पढ़ रहे हो, तुमसे पहले गुजरे हुए जो लोग थे वो भी इन्हीं तरीक़ों को इख्तियार कर कर जो है उस जन्नत के मुस्तहिक हुए जिसकी अल्लाह ताला ने कुरान में खुशखबरियाँ दी हैं। फिर अल्लाह ताला ने यह भी कहा कि वल्लाहु अलीमुन हकीम, यानी अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि किस बात में इंसान की क्या बेहतरी है। इंसान खुद नहीं समझ सकता, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो बेहतर जानते हैं। लिहाजा इसलिए अल्लाह ताला ने कहा वल्लाहु अलीमुन हकीम, यानी ये सारे तरीके बताने में, इसकी तशरीह में मौलाना ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। सूरत के आगाज़ से यहाँ तक जो हिदायत दी गई हैं, यानी आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 25 तक हम, और अभी आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, जो हिदायत दी गई हैं और इस सूरत के नज़ूल से पहले सूरह बकरा में ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े बताए गए थे, इन सब की तरफ बहैसियत मजमूई इशारा करते हुए बताया जा रहा है
کہ یہ معاشرت، اخلاق اور تمدن کے وہ قوانین ہیں جن پر قدیم ترین زمانے سے ہر دور کے انبیاء اور ان کے صالح پیرو عمل کرتے چلے آئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہے کہ وہ تم کو جاہلیت کی حالت سے نکال کر صالحین کے طریقے زندگی کی طرف رہنمائی فرما رہا ہے۔ یعنی کیا بات نکل کر آئی؟ اللہ بڑا علیم اور دانا ہے۔ اللہ جانتا ہے تمہاری بہتری کس میں ہے، تم نہیں جانتے مگر تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے۔ اور تم جو اس سے اس کی رحمت مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے نا، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ان ہدایتوں میں موجود ہے جو تم ان قرآن کے صفوں میں پڑھ اور سمجھ رہے ہو۔ پھر تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ چاہتا ہے، تم پہ توجہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں تم راہ راست سے ہٹ کے دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، اور حقیقت میں یہ ہر دور میں کتنی ہمیں رہنمائی دیتی ہے۔ میں پہلے اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ یہ اشارہ ہے منافقین اور قدامت پرست جہلا اور نواحی مدینے کے یہودیوں کی طرف۔ منافقین اور قدامت پرستوں کو تو وہ اصلاحات سخت ناگوار تھیں جو تمدن اور معاشرت میں صدیوں کے جمے اور رچے ہوئے تعصبات اور رسم و رواج کے خلاف کی جا رہی تھیں۔ میراث میں لڑکیوں کا حصہ، بیوہ عورت کا سسرال کی بندشوں سے رہائی پانا، اور عدت کے بعد اس کا ہر شخص سے نکاح کے لیے آزاد ہو جانا، ستیلی ماں سے نکاح کا حرام ہونا، دو بہنوں کے ایک ساتھ نکاح میں جمع کیے جانے کو ناجائز قرار دینا، منہ بولی اولاد کو وراثت سے محروم کرنا، اور منہ بولے باپ کی بیوہ اور طلاق یافتہ مطلقہ کا حلال ہونا، یہ اور اس طرح کی دوسری اصلاحات تھیں جس میں ایک ایک چیز ایسی تھی جس پہ بڑے بوڑھے اور آبائی رسوم کے پرستار چیخ چیخ اٹھتے تھے۔ مدتوں ان احکام پہ اعتراضات ہوتے تھے۔ شرارت پسند لوگ ان باتوں کو لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت اور اصلاح کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے پھرتے تھے۔ مثلاً جو شخص کسی ایسے نکاح سے پیدا ہوا جسے اب اسلامی شریعت حرام قرار دے رہی تھی تو اس کو یہ کہہ کے اشتعال دیا جاتا تھا کہ لیجئے آج جو نئے احکام آئے ہیں وہاں ان کی روح سے آپ کی ماں اور آپ کے باپ کا تعلق ناجائز ٹھہرا دیا گیا۔ اس طرح یہ نادان لوگ اس اصلاح کے کام میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے جو اس وقت احکام الہی کے تحت انجام ہو رہا تھا۔ دوسری طرف یہودی تھے جنہوں نے صدیوں کی منہ شگافیوں سے اصل خدائی شریعت پر اپنے خود ساختہ احکام اور قوانین کا ایک بھاری خول چڑھا رکھا تھا۔ بے شمار پابندیاں اور باریکیاں اور سختیاں تھیں جو انہوں نے شریعت میں بڑھا لی تھیں۔ بکثرت حلال چیزیں ایسی تھیں جنہیں وہ حرام کر بیٹھے تھے۔ بہت سے اوہام تھے جن کو انہوں نے قانون خداوندی میں داخل کر لیا تھا۔ اب یہ بات ان کے علماء اور ان کے عوام دونوں کی ذہنیت اور مذاق کے بالکل خلاف تھی کہ وہ سیدھی سادھی شریعت کی قدر پہچان سکتے جو قرآن پیش کر رہا تھا۔ وہ قرآن کے احکام سن کے بےتاب ہو جاتے تھے، ایک ایک چیز پہ 100 اعتراضات کرتے تھے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا یا تو قرآن ان کے فقہا کے تمام اجتہادات اور ان کے اسلاف کے سارے خرافات کو شریعت الہی قرار دے، ورنہ یہ ہرگز کتاب الہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہودیوں کے ہاں دستور تھا کہ ایام ماہواری میں عورت کو بالکل ناپاک سمجھا جاتا تھا، نہ اس کا پکایا ہوا کھانا کھاتے، نہ اس کے ہاتھ کا پانی پیتے، نہ اس کے ساتھ فرش پہ بیٹھتے، بلکہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھو جانے کو بھی مکروہ سمجھتے تھے۔ ان چند دنوں میں عورت خود اپنے گھروں میں اچھوت بن کے رہ جاتی تھی۔ یہی رواج یہودیوں کے اثر سے مدینے کے انصار میں چل پڑا تھا،
جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف لائے تو آپ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا، جواب میں وہ آیت آئی جو سورہ بقرہ رکوع نمبر 28 کے آغاز میں درج ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی روح سے حکم دیا کہ ایام ماہواری میں صرف مباشرت ناجائز ہے، باقی تمام تعلقات عورتوں کے ساتھ اس طرح رکھے جائیں جس طرح دوسرے دنوں میں ہوتے ہیں۔ اس پر یہودیوں میں شور مچ گیا، وہ کہنے لگے کہ یہ شخص تو قسم کھا کر بیٹھا ہے کہ جو کچھ ہمارے ہاں حرام ہے اسے حلال کر کے رہے گا، اور جس چیز کو ہم ناپاک کہتے ہیں اسے پاک قرار دے گا۔ یہ میں نے اتنی لمبی تشریح جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر ہم اس کو آسان لفظوں، ویسے تو بہت ہی آسان ترین الفاظ میں ہے، لیکن اگر ہم اس کا مختصر الفاظ میں خلاصہ نکال لیں تو وہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس طرح اس وقت کلام الہی جب لوگوں کے سامنے آ رہا تھا تو معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ایک وہ لوگ جو اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کرتے ہیں اور اپنی لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، ہٹنا نہیں چاہتے، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم تو رکھتے ہیں لیکن علم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، یعنی جس کو کہنا چاہیے اونٹ نگل جاتے ہیں اور مچھر چھانتے رہتے ہیں نا۔ یہ جو ذہنیتیں جو اس وقت قرآن کے نازل ہوتے وقت معاشرے میں پیدا ہوئی تھیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہر دور میں جب بھی اللہ کا کلام سمجھا جائے گا، ہر دور کے لیے اللہ کا کلام ضابطہ حیات ہے، تو جب بھی ہر دور میں یہ کلام سمجھا جائے گا تو معاشرہ اسی طرح دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک وہ حصہ ہوگا کہ جو بھی ان کے پیچھے سے تصورات آ رہے ہیں وہ ان سے ہٹنا نہیں چاہے گا، اور ایک وہ طبقہ ہوگا جو علم تو رکھتا ہے لیکن وہ معاملات کی روح کو سمجھے بغیر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کے رہ جائے گا نا۔ جیسے یہاں پہ مثال دی کہ مدینے میں عورتوں کے حوالے سے جو رویے رکھے جاتے تھے، تو قرآن نے جب اس کی تصحیح کری کہ نہیں، ایسا معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح سے معاشرے میں رائج ہے کہ عورت کو ان دنوں میں بالکل پلیت بنا دیا جاتا ہے، تو جب اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات اتریں تو یہودی چیخ اٹھے تھے، حالانکہ یہودی تو اہل کتاب تھے، لیکن یہودی چیخ اٹھے کہ یہ شخص تو قسم کھا بیٹھا ہے کہ جو ہمارے یہاں حرام ہے اسے حلال، یعنی اتنی بگڑی ہوئی شریعت جو ہے وہ معاشرے میں اس وقت بھی ہو گئی تھی اور آج بھی ہو گئی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب قرآن کے مطابق ہم معاملات کی اصلاح، معاملات زندگی کے بارے میں اس کی اصلاح کی طرف متوجہ کریں تو یا تو لوگ کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، یا کہتے ہیں یہ آج کل کی باتیں نہیں ہیں، یا یہ کہتے ہیں یہ پچھلے دور کی باتیں ہیں، یا یہ کہتے ہیں یہ قابل عمل نہیں ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ کیا اب تک جو ہم دین عمل کرتے آئے کیا وہ سارا غلط تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو اعتراضات اس زمانے میں کلام الہی کے اترنے پر یہاں پہ بیان کیے گئے کہ اہل علم طبقہ بھی جو مقصد سمجھے بغیر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھتا ہے، اور جاہل طبقہ بھی جو آنکھیں بند کر کے چلتا ہے، جب یہ دونوں طبقے اللہ کی آیات کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو پھر انجام کیا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہاں پہ دراصل اللہ تعالیٰ نے جو یہ جملہ کہا ہے نا کہ جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کے دور نکل جاؤ، اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو جملہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ سے زیادہ ہماری استطاعت کو کون جانتا ہوگا؟ اور قرآن کی اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا یہ ضابطہ حیات پڑھتے ہوئے ذہن میں کبھی کبھی شیطان یہ خیال ڈالتا ہے اتنی پابندیاں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تم پر سے یہ جو پابندیاں اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایات دے رہا ہے نا، یہ اللہ تمہیں بوجھل کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ چاہتا ہے تمہاری زندگی آسان ہو۔ یہ صرف تمہاری اپنی سوچ کا فرق ہے کہ جب تم یہ ضابطہ زندگی پڑھتے ہو تو تمہیں لگتا ہے اچھا یہ، لیکن اگر تم یہ سمجھ لو یہ تمہارے اس رب رحیم کی طرف سے ضابطہ زندگی ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو پھر تمہیں رب کی یہ ہدایات جو ہیں یہ پابندیاں نہیں لگیں گی بلکہ اس کی رحمتیں لگیں گی کہ واقعی میرا رب میرے لیے زندگی گزارنے کے وہ راستے میرے لیے واضح کر رہا ہے جن تک میری عقل کی پہنچ نہیں ہے، میں خود نہیں سمجھ سکتی، مگر میرا رب جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ میرے لیے ان ہدایات کو واضح کر رہا ہے۔
اب یہ پڑھنے کے بعد نا مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں شمار کریں. کیا ہم ان جاہل لوگوں میں ہیں جو دنیا کے لحاظ سے بہت سو کالڈ پڑھے لکھے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کو سورہ بقرہ جن لوگوں نے پڑھی ہے ان کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جاہل کا لفظ جو ہے وہ صرف بے پڑھے لکھے کے لیے قرآن میں استعمال نہیں کرا، بلکہ وہاں پہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کرا کہ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو جہالت میں مبتلا کر لیا. یعنی قرآن کی نگاہ میں جہالت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کو 2 حرف پڑھنے نہ آئے، بلکہ قرآن کی نگاہ میں جہالت یہ ہے انسان کتنا ہی پڑھا لکھا ہو جائے لیکن اگر وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ، اطاعت کے راستے پہ نہیں چلتا تو وہ دنیا کی نگاہ میں کتنا ہی پڑھا لکھا ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ جاہل سے تشبیہ ہے اس کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ وہ تمہارے بوجھ اتارے، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ وہ تم پر متوجہ ہو اور تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اب اللہ تعالیٰ آگے ایک اور رہنمائی دے رہے ہیں ایمان لانے والوں کو کہ اگر تم میری رحمت چاہتے ہو، دیکھیے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ دعا پڑھو اس سے اللہ کی رحمت آئے گی، یہ دعا پڑھو اس سے برکت آئے گی، یہ دعا پڑھو اس سے بلائیں دور ہوں گی، ہے نا، یہ سب اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں نا، ان آیتوں کو صرف پڑھو نہیں بلکہ ان آیتوں کے مطابق اپنے معاملات کو مرتب کر لو تو اللہ کی رحمت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، بلائیں بھی بھاگیں گی، اللہ کی حفاظت میں بھی آ جاؤ گے. مگر شرط کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایات دے رہے ہیں ان کو صرف سن کے اور بول کے نہ گزر جاؤ، پڑھ کے نہ گزر جاؤ، بلکہ دراصل ان طریقوں کو اپنی زندگی کو ان طریقوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو. اب آیت نمبر 29 میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے معاملات زندگی کی بہتری کے لیے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس آیت میں آپ نے غور کرا، آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے جب یا ایھا الذین آمنو کہا جاتا ہے تو فوکس کر کے اس کا مخاطب جو ہے وہ امت مسلمہ ہو جاتی ہے. کیا کرو؟ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اب یہ جملہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، پہلے میں اس کی تشریح پڑھتی ہوں پھر میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتی ہوں. باطل طریقوں سے مراد وہ تمام طریقے ہیں جو خلاف حق اور شرعن ناجائز ہوں، اور لین دین سے مراد یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے لین دین سے مراد یہ ہے کہ آپس میں مفاد اور منافع کا تبادلہ ہونا چاہیے، جس طرح سے تجارت اور صنعت میں ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور وہ اس کا معاوضہ دیتا ہے. آپس کی رضامندی سے مراد یہ ہے کہ لین دین نہ تو کسی ناجائز دباؤ سے ہو اور نہ دھوکے سے. رشوت اور سود میں بظاہر رضامندی ہوتی ہے مگر فی الواقعہ وہ رضامندی مجبورانہ ہوتی ہے اور دباؤ کا نتیجہ ہوتی ہے. جوئے میں بھی بظاہر رضامندی ہوتی ہے مگر در حقیقت جوئے میں حصے لینے والا ہر شخص اس غلط امید پہ رضامند ہوتا ہے کہ جیت اس کی ہوگی. ہارنے کے ارادے سے کوئی بھی راضی نہیں ہوتا. اور پھر اپنے آپ کو ہلاک مت کرو نا. یعنی کیا کہا؟ پہلی بات تو آپ دیکھیے جس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی کہ جو بھی لین دین جو ہوتا ہے وہ آپس میں سے تجارت میں ہوتا ہے کہ اس کا مال، اس کا نفع، اس کی محنت، وہ تو ایک جائز طریقہ ہے جو بخوشی انسان اختیار کرتا ہے. لیکن ایک لین دین ہوتا ہے جو انسان معاشرے کے ایک تو رشوت ہے، سود ہے، جیسے بھی میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھا، رشوت اور جوا ہے. اس میں بھی انسان ظاہر ایک جبر کے تحت اپنے ذاتی فائدے کے لیے کہہ لیجئے یا اور اس لحاظ سے معاشرتی دباؤ کے تحت دیکھ لیجئے
تو اس سے انسان اس لین دین میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے نا. اور ایک جو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے کھانا ہے وہ ہمارے رسومات کے معاملات ہیں نا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا حصہ تو مرنے کے بعد بھی رکھا ہے, زندگی میں بھی رکھا ہے, لیکن ایک دنیا کے دباؤ کے تحت انسان لین دین کرتا ہے کہ لوگوں میں ہماری ایک سے ہو, اور ایک جو اس کی ضرورت ہے وہ انسان خاموشی سے بھی دے رہا ہوتا ہے. تو یہ جو لین دین رسومات کے معاملات ہیں, اگر دیکھا چاہیے تو حقیقت میں وہ رسومات کے جو معاملات ہیں وہ بھی ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے کھانا ہے نا, کہ دباؤ کے تحت. اور پھر جملے ہی ہوتے ہیں بھائی اپنی اولاد کو دے رہے ہیں, ہمیں تھوڑا دے رہے ہیں, یہ جہیز کے معاملات جیسے ہم پڑھتے ہیں, اور اس طرح کی جو رسومات ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کری ہے کہ یہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے. یعنی جب تم معاشرتی دباؤ کے تحت دوسرے سے مال حاصل کرتے ہو, جو بھی جس لحاظ سے ہوتا ہے, تو دراصل اس کے اندر جو نفرت پلتی ہے نا, ایگریشن جو بڑھ رہا ہوتا ہے, وہ پھر کسی نہ کسی انداز میں پلٹ کر آتا ہے. اس کی میں ایک اور اگر آپ کو مثال دوں, اب دیکھیے ہم سمجھتے ہیں آج کے دور میں ایک محنت کرنے والے کا معاوضہ جو ہے یومیہ اتنا ہونا چاہیے نا. مزدور فیکٹری میں کام کرتا ہے اور بہت سارے اس لحاظ سے ہمارے یہاں محنت کش طبقہ ہے. اب چند تاجر مل کے یہ طے کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ کہ جیسے اس کی مزدوری جو ہے وہ 500 روپے روزانہ بنتی ہے یا 300 روپے روزانہ بنتی ہے, لیکن وہ آپس میں مل کے طے کر لیتے ہیں کہ ہم اسے 100 روپے سے زیادہ نہیں دیں گے نا. اب وہ بیچارہ مجبور ہے, اس غریب کو تو اپنے پیٹ کا خرچہ اٹھانا ہے, لہٰذا وہ 100 روپے پہ بحالت مجبوری راضی ہوتا ہے. لیکن اب جو اس کا دوسرا حق مارا جا رہا ہے نا, اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک طرح کی نفرت جو ہے کہ انہوں نے دراصل کیا کرا ہے, انہوں نے میرا حق مجھے پورا ادا نہیں کرا ہے. تو وہ جو اس کے اندر ایک نفرت پلے گی, وہ بحالت مجبوری وہ محنت تو کرے گا, لیکن جو اس کے اندر وہ نفرت پلے گی نا, وہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور باہر نکلے گی. کبھی وہ قتل کر دیتا ہے, کبھی وہ اغوا کرنے شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ مال اس سے نکالا جا سکے نا. اچھا, تو یہ جو چیز ہے نا کہ دباؤ کے تحت اس کا حق کتنا بنتا ہے. جیسے ہم نوکر رکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں, حالانکہ ہمیں پتہ ہے آج کی مہنگائی کے دور میں ایک انسان کا معاوضہ, لیکن ہم سستے سے سستا, اب وہ مجبور ہوتا ہے, وہ ہمارے اس آفر کو قبول تو کر لیتا ہے, لیکن اس کے اندر یہ چیز پنپ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا حق تھا لیکن مجھے مجبور کر کے انہوں نے کم پہ میرے معاوضے پہ وہ کرا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ ایک نفرت پلے گی جو کسی نہ کسی صورت انتقام یا بدلے کی صورت میں سامنے آئے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, یہ دراصل تمہارا اپنی جانوں کو قتل کرنا ہے. کہ لوگوں کے دلوں میں اگر وہ نفرت پل رہی ہو تو پھر وہ کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتے جس کی وجہ سے وہ اپنی اس نفرت کا بدلہ نہ لے. اب آپ دیکھیں نا, یہ جو ہم کہتے ہیں اسٹریٹ کرائمز اتنی بڑھ رہی ہیں اور اتنی وارداتیں, تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف اگر پیسے کی یہ کیفیت دیکھی جائے کہ اتنے بڑے بڑے سٹور سے کتے بلی کی خوراک کے ڈبے لے لے کے لوگ نکل رہے ہوں, اور دوسری طرف یہ صورت ہو کہ لوگ صاف پانی کے بھی محتاج ہوں, تو معاشرے میں نفرت بڑھے گی نہیں بڑھے گی. نتیجہ کیا ہوگا, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, یہ جو دولت کی تقسیم میں گڑبڑ ہوگی نا, کہ پیسے والا اپنے پیسے کی بدولت دوسرے کا حق جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر لے گا, تو اس کی بدولت سامنے والا مجبور تو ہو جائے گا, لیکن کیا ہوگا, اس کے دل کی نفرت جو ہے وہ پھر کسی نہ کسی صورت میں نکلے گی. پھر معاشرے میں اغوا, پھر معاشرے میں ڈکیتیاں, پھر معاشرے میں اسٹریٹ کرائمز, پھر سنیچنگ, یہ سب کچھ جو ہے نا, یہ سب اسی کے شاخسانے ہیں کہ جب محنت کرنے والے کو اس کا حق جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں دیا جا رہا, تو یہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ دراصل یہ کیا ہے, اپنی جانوں کو ہلاک کرنا. یقین مانو اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. یعنی جو اللہ تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہے نا, اللہ تمہارا بڑا خیر خواہ ہے, اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں ان کاموں سے منع کر رہا ہے جن میں تمہاری اپنی بربادی ہے. اللہ کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے. تم اگر دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہو, تم اگر ناجائز طریقے سے مال دباتے ہو, تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اللہ چونکہ تم سے محبت کرتا ہے, اللہ چاہتا ہے تمہیں دنیا میں بھی امن نصیب ہو, اللہ چاہتا ہے تمہاری قبر میں بھی تمہیں امن نصیب ہو, اور اللہ چاہتا ہے کہ قیامت والے روز بھی تم شرمندہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ طریقے بتا رہا ہے کہ تم دوسروں کے حقوق کے بارے میں خدا کا خوف کرو نا. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام
نہیں ہے. آپ نے دیکھا جھونکیں گے، یعنی ہم نے اپنی محبت کا، تمہاری بھلائی کے بارے میں اپنی محبت کا اظہار کیا، ہم نے تمہیں سمجھایا کہ ہم یہ ساری باتیں تمہارے بھلائی کے لیے فرما رہے ہیں، مگر تم پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو پھر تمہارا انجام یہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے. یہ غصے والی کیفیت ہے کہ اگر اتنا، اور دیکھیں یہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک ماں اپنے بچے کو بہت پیار سے سمجھا رہی ہو، بہت طرح طرح سے سمجھا رہی ہو، اور بچہ سمجھ کے ہی نہ دے، تو پھر بالآخر ایک وقت میں وہ بھی غصہ کرتی ہے اور ایک جھڑکی کرتی ہے. بالکل وہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہی کہ جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا، یعنی ایک دوسرے کے حق پہ ڈاکہ مارے گا، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے کھائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں جھونک دے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. اس میں بڑی تسلی ہے. جس طرح پچھلی حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہمیں محسوس ہوا تھا، لیکن اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت، رحمت محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہارے چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے. کیا خوشخبری ہے. ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے بارے میں یہ سوچے کہ میری زندگی میں کبھی کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی نہیں پائی جاتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے جو بھی بھول چوک یا انجانے میں یا نادانی میں یا کبھی کبھار ڈھٹیائی میں تم سے ہو گیا، تمہارے چھوٹے موٹی جو برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیں گے. اچھا، اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. میں چاہ رہی تھی یہ ہمیں سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ آتا ہے نا، تو ہمارے سامنے وہ چند فہرست آ جاتی ہے. قتل بڑا گناہ ہے، زنا بڑا گناہ ہے، کسی کا یتیم کا مال پہ قبضہ کرنا بڑا گناہ ہے. لیکن یہاں جو مولانا نے بڑے گناہ کی ایک اصول دیا ہے نا، یہ بڑا زبردست ہے. اس لیے اس کو غور سے سنیے گا، میں آپ کے سامنے اس کو رکھتی ہوں. یعنی ہم تنگ دل اور تنگ نظر نہیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ کر اپنے بندوں کو سزا دیں. اگر تمہارا نامہ اعمال بڑے جرائم سے خالی ہو تو چھوٹی خطاؤں کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور تم پر فرد جرم لگائی ہی نہ جائے گی. البتہ اگر بڑے جرائم کا ارتکاب کر کے آؤ گے تو پھر جو مقدمہ تم پہ قائم کیا جائے گا اس میں چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی گرفت میں آ جائیں گی. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ میں اصولی فرق کیا ہے. جہاں تک میں نے قرآن اور سنت پہ غور کیا ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے واللہ علم الصواب کہ 3 چیزیں ہیں جو کسی فعل کو بڑا گناہ بناتی ہیں. کسی کی حق تلفی، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہو جس کا حق تلف کیا گیا ہے، یا والدین ہو، یا دوسرے انسان، یا خود اپنا نفس. جس کا حق جتنا زیادہ ہے اس قدر اس کے حق کو تلف کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے. اس بنا پر گناہ کو ظلم بھی کہا جاتا ہے، اور اسی بنا پر شرک کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا. دوسرا، اللہ سے بے خوفی اور اس کے مقابلے میں تکبر، جس کے بنا پہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہ کرے اور نافرمانی کے ارادے سے جان بوجھ کے وہ کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور جان بوجھ کے ان کاموں کو نہ کرے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یہ نافرمانی جس قدر ڈھٹیائی اپنے اندر لیے ہوئے ہوگی اسی قدر گناہ بھی شدید ہوگا. اس معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فسق اور معصیت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اور تیسرا، ان روابط کو توڑنا اور ان تعلقات کو بگاڑنا جن کی مضبوطی پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے، خواہ یہ روابط بندے اور خدا کے درمیان ہو یا بندے اور بندے کے درمیان. پھر جو رابطہ جتنا زیادہ اہم ہے اور جس کے کٹنے سے امن کو جتنا زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اسی قدر اس کو توڑنے کا گناہ زیادہ بڑا ہے. مثلاً
اب انہوں نے بڑی اچھی مثال دی ہے جس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. زنا اور اس کے مختلف مدارج پہ غور کیجئے. یہ فعل بجائے خود ایک نظام تمدن کو خراب کرنے والا ہے، مگر اس کی مختلف صورتیں ایک دوسرے سے گناہ میں شدید تر ہیں. شادی شدہ آدمی کا زنا کرنا بن بیاہی کی بنسبت زیادہ سخت گناہ ہے. نکاح والی عورت سے زنا کرنا بغیر نکاح کرنے والی عورت سے زیادہ برا ہے. ہمسائے کے گھر والے سے زنا کرنا غیر ہمسائے سے کرنے کی بنسبت زیادہ برا ہے. محرمات مثلا ماں، بہن، بیٹی سے زنا کرنا غیر عورت سے کرنے کی بنسبت زیادہ شدید ہے. مسجد میں زنا کرنا کسی اور جگہ کرنے سے زیادہ سخت ہے. ان مثالوں میں ایک ہی فعل کی مختلف صورتوں کے درمیان گناہ ہونے کی حیثیت سے مدارج کا فرق انہی وجہ سے بیان ہوا ہے جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے. کیا بات نکل کر آئی؟ اگر میں اس کو مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے سمیٹ دوں کہ 3 چیزیں ہیں جو کسی گناہ کو بڑا بناتی ہیں: رشتہ، کیفیت اور مقام. اس کو اور آسان الفاظ میں اگر سمجھ لیں جو بھی میں نے آپ کو بتایا، رشتہ، کیفیت اور مقام. اگر میں جھوٹ بولتی ہوں، جھوٹ بذات خود بھی ایک گناہ ہے. اب اگر میں وہ جھوٹ اپنے اللہ سے بولتی ہوں، اپنے ماں باپ سے بولتی ہوں یا اپنی دوست سے بولتی ہوں، گناہ تو گناہ ہے. لیکن جیسے جیسے رشتے کے ساتھ بول رہی ہیں نا، اس حساب سے اس کا گناہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑا ہو جائے گا. پھر دوسرا ہے کس کیفیت کے ساتھ بول رہی ہوں. اگر میں جھوٹ جو ہے وہ ڈھٹیائی سے بول رہی ہوں، ایک ہے میری زبان پھسل گئی، اور ایک ہے کہ میں انتہائی مجبور ہو کے بول رہی ہوں، اور ایک یہ ہے کہ میں ڈھٹیائی سے بول رہی ہوں. یہ کیفیت ہے. جتنی ڈھٹیائی سے کروں گی اتنا زیادہ اس کا گناہ زیادہ ہوگا. اور تیسرا ہے مقام. اگر میں وہ جھوٹ گھر بیٹھ کے بول رہی ہوں یا مسجد میں بیٹھ کے بول رہی ہوں، جیسا مقام ہوگا اس لحاظ سے جھوٹ کا گناہ جو ہے وہ اور بڑھ جائے گا. یہ اصول انہوں نے یہاں پہ سمجھایا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو کسی گناہ، 3 یہ نکات ہیں جو کسی گناہ کو بڑے بناتے ہیں. پہلا رشتہ، دوسرا کیفیت اور تیسرا مقام. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر تم ان بڑے، اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ بظاہر ایک چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس کو ڈھٹیائی سے بولتے ہیں، قریب کے رشتے سے بولتے ہیں اور ایسی جگہ پہ بیٹھ کے بولتے ہیں، تو وہی چھوٹا گناہ جو ہے وہ بہت بڑا گناہ بھی بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ پہ داخل کریں گے. یعنی صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا، اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارے حساب کتاب کو آسان کر دیجیے گا، یا استغفر اللہ، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجیے گا، ہماری خطاؤں سے درگزر کر دیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ان ساری دعاؤں کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے تو تمہارے اعمال نامے میں چھوٹے موٹے حساب ہیں وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسان کر دیں گے. اور نہ صرف یہ کریں گے بلکہ تم کو عزت کی جگہ پہ داخل بھی کریں گے. یہ اتنا اہم نقطہ ہے کہ انسان دنیا میں کسی بھی حیثیت کا ہو، لیکن عزت ہر انسان چاہتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خوشخبری جو دی ہے کہ ایک تو تمہارے اعمال نامے کی چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری دی ہے وہی کہ عزت کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ داخل کریں گے. یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور انعام ہے کہ وہاں کی عزت اللہ تعالیٰ دیں گے جس کا کوئی مول دنیا میں نہیں ہے. اللہ کرے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اس عزت کا قابل بنانے کے لیے وہ محنت کر لیں، وہ اطاعت کر لیں جو رب کو مطلوب ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی دوسرے کو مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ. ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز پہ علم رکھتا ہے. اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، میں وہی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اس آیت میں ایک بہت بڑی اخلاقی ہدایت دی گئی ہے جس کا اگر لحاظ کیا جائے تو اجتماعی زندگی میں انسان کو بڑا امن نصیب ہو جائے.
अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बराबर नहीं रखा, बल्कि इनके दरमियान बेशुमार हैसियतों से फर्क रखे हैं। कोई खूबसूरत है, कोई बदसूरत, कोई खुश आवाज है, कोई बद आवाज, कोई ताकतवर है, कोई कमजोर, कोई सलीमुल आज़ा है और कोई पैदाशी तौर पे जिस्मानी नुक्स लेकर आया है। किसी को अल्लाह ने जिस्मानी और ज़हनी कुव्वतों में से कोई कुव्वत ज्यादा दी है और किसी को कोई दूसरी कुव्वत। इस फर्क पर पूरी इंसानी जिंदगी का निजाम मुनस्सिर है और ये ऐन तकाज़ाए हिकमत है। जहां इस फर्क को मिटाने की कोशिश की जाती है वहां खराबियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। आदमी की ये ज़हनियत कि जिसे किसी हैसियत से अपने मुकाबले में बढ़ावा देके बेचैन हो जाए, ये इज्तिमाई जिंदगी में रश्क, हसद, रकाबत की जड़ है और इसका नतीजा ये होता है कि जो फजल उसे जायज तरीकों से हासिल नहीं होता वो उसे नाजायज तदबीरों से हासिल करने पे उतर आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत में ज़हनियत से बचने की हिदायत फरमा रहे हैं। उनके इरशाद का मकसद ये है कि जो फजल अल्लाह ताला ने दूसरों को दिया है उसकी तमन्ना ना करो, अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगो। वो अपनी हिकमत से, इल्म से जिसको मुनासिब समझेगा तुम्हें अता फरमा देगा। और ये जो फरमाया कि जो कुछ मर्दों ने कमाया है उसके मुताबिक इनका हिस्सा और जो कुछ औरतों ने, तो इसका मतलब ये है कि जो जितनी बुराई या भलाई कमाएगा उसके मुताबिक अल्लाह ताला क्या उसका हिस्सा मौजूद होगा। क्या बात निकल कर आई। ये वो असूल है जो मैंने भी आपके सामने पढ़ा। हम देखते हैं अल्लाह ताला ने 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं बनाई है ना, और ये फर्क जो अल्लाह ताला ने रखा है इंसानों के दरमियान, सोच का, मिजाज का, बहुत सारी चीजों का, तो इससे अगर इंसान मतलब ये अल्लाह ताला का निजाम चलाने के लिए ये फर्क रखना जरूरी था। अब जो लोग इस फर्क को हसद की बुनियाद बना लें, उसको अल्लाह ने ज्यादा दिया है मुझे कम दिया है, उसको अल्लाह ने ऐसा बनाया है मुझे ऐसा बनाया है, अगर हम इस फर्क को हसद की बुनियाद बना लेंगे तो खराबी ही खराबी होगी। लेकिन अगर हम इस फर्क को शुक्र की बुनियाद बना लेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ताला ने उससे ये दिया है तो मुझे भी अल्लाह ताला ने ये दिया है, तो यकीनन ये शुक्र का रवैया है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शुक्र करने वालों को हम मजीद देते हैं। अगर ये असूल अपना लिया जाए जो हमने भी यहाँ पढ़ा है, इससे जो माशरे में आप देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा जो हम जिस चीज का दुख का इजहार करते हैं कि अफरा तफरी है, किसी को किसी के साथ कोई खैर ख्वाही नहीं है, सब अपने मफाद के बंदे सब। लेकिन इसमें अल्लाह ताला ये बात दरअसल समझा रहे हैं कि अगर इंसान के अंदर ये चीज आ जाए कि सब देने वाला मेरा रब है, इज्जत क्या, जिल्लत क्या, दौलत क्या, सब चीजें मेरे रब के हाथ में हैं, तो अगर किसी को मेरे से ज्यादा मिली है तो बजाय इसके कि मैं उससे हसद करूं, मैं अपने रब से दुआ करूं, अगर वो मेरे लिए बेहतर होगा तो मुझे भी अता कर देगा। और दूसरी बात क्या है कि मर्द और औरतें ये कह के नहीं मुतमईन हो सकती कि हमारा दीन हमारे मर्दों से पूछो। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ इन्होंने तशरीह में क्या बात समझाई और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जो औरतों ने कमाया उसके मुताबिक इनका हिस्सा, जो मर्दों ने कमाया उसके मुताबिक। यानी इसका कमाना से मतलब क्या है, जो भी अपने लिए नेकियां औरतें कमाएंगी, जो फराइज अल्लाह ताला ने उन पर आयद करे हैं वो अपने अमल के अल्लाह के जवाबदेह हैं, और जो भी अल्लाह ताला ने फराइज मर्दों के हवाले से लगाए वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे, वो उनके हिस्से के जवाबदेह हैं। कोई बाप ये नहीं कह सकता कि मैं बेटी का जवाब दे दूंगा, और कोई बेटी ये नहीं कह सकती कि मैं अपने बाप का जवाब दे दूंगी, या कोई बीवी ये नहीं कह सकती कि मैं अपने शौहर के हिस्से का जवाब दे दूंगी। हर इंसान ने अपने अपने अमल का अल्लाह ताला क्या खुद जवाब देना है। आखिरी आयत है, हमने हर उस तरके के हकदार मुकर्रर कर दिए जो वालिदैन और रिश्तेदार छोड़ें। अब रहे वो लोग जिनसे तुम्हारे अहदो पैमान हो तो इनको इनका हिस्सा दो, यकीनन अल्लाह हर चीज पर निगरान है। अब देखिए वही विरासत के जो मामले हम पीछे पढ़ रहे थे ना, उसमें से एक हिदायत यहाँ पे मौजूद है। इसकी तशरीह में इन्होंने लिखा है कि अहले अरब में यह कायदा था कि जिन लोगों के दरमियान दोस्ती और भाईचारे के अहदो पैमान होते थे वो एक दूसरे की मीरास के हकदार बन जाते थे, और इसी तरह जिसे मुंह बोला बेटा बनाया जाता था वो भी विरासत में हकदार होता था। इस आयत में यानी आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने इस तरीके को मनसूख कर दिया।
اور فرمایا کہ وراثت اسی قاعدے کے مطابق تقسیم ہوگی جو ہم پیچھے پڑھ کر گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ البتہ جن لوگوں سے تمہارے عہد و پیمان ہو ان کو اپنی زندگی میں کچھ دینا چاہو تو تم دے سکتے ہو۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پیچھے وراثت کی آیات پڑھی تھی تو میں نے وہاں اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ زندگی میں بھی اگر انسان جن سے زندگی میں دوستیاں ہوتی ہیں، اگر زندگی میں ان کو کچھ دینا چاہے یا منہ بولی اولاد کو بھی، تو یہ لحاظ رکھتا ہوا دے کہ دوسروں کے حق جو ہیں وہ نہ مارے جائیں۔ یہ لحاظ رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی میں بھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خود مختار ہے، جو چاہے کرے، سیاہ کرے سفید کرے، نہیں، بہرحال اللہ کو اسے جواب دینا ہے۔ تو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ زندگی میں بھی ان معاملات کی ادائیگی میں اللہ کی ہدایتوں کی پابندی کرے گا اور اپنے وراثت کے مال میں بھی پھر انہی ہدایتوں کو فالو کرے گا۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا، ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ اس کے بعد اگلی آیتیں لے لیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ ہم سے بہت محبت کرنے والے پروردگار، ہم نے جو کچھ آپ کے کلام میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے۔ اے رب العزت ہمیں اپنی رحمتیں اللہ سمیٹنے والا بنا دے، ہمیں اپنے دین کے راستے پہ پوری یکسوئی اور استقامت سے چلنے والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمیں اپنی نسلوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی محنت کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری نسلوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہم ید الاسلام والمسلمین، اللہ دنیا میں تمام مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھنے والا بنا، اور جب ہمارا خاتمہ کر تو ایمان پر فرما۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔